اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج 19 شوال 1441 ہجری، 12 جون 2020 عیسوی، 30 گتے جیٹھ 2077 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی اسلامی پروگرام صدائے حق لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ 1:30 بجے دن سے 2:15 بجے تک جنک نندنی FM جنک پور نیپال سے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ پروگرام 1 رمضان سے شروع کیا گیا اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد شامل حال رہی تو چلتا رہے گا۔ آئیے ہم سب مل کر تلاوت قرآن مجید سماعت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اللہ اکبر بعدہ ایک خوبصورت سی نعت شریف جمیل اختر شفیق کی آواز میں سماعت فرمائیں، جس کا بول ہے: زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ نگاہوں میں ہے باغ طیبہ کا جلوہ، نگاہوں میں ہے باغ طیبہ کا جلوہ، نگاہوں میں ہے باغ طیبہ کا جلوہ، یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ادھر جلوہ فرما ہے صدیق اکبر، ادھر جلوہ فرما ہے صدیق اکبر، ادھر رونق افروز فاروق اعظم، درخشاں ہے مہتاب حال
حالے کے اندر درخشاں ہے مہتاب حالے کے اندر حقیقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے زباں پر ہے نعت نبی مکرم یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ادھر تھے طلبگار دیدار موسیٰ ادھر تھے طلبگار دیدار موسیٰ ادھر تھا جواب خدا لن ترانی صدا آئی معراج میں ادن منی صدا آئی معراج میں ادن منی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے وہ مہر مبیں ہے وہ نور یقین ہے وہ مہر مبیں ہے وہ نور یقین ہے وہی حاصل وہ بے دنیا ودی ہے جسے آپ فرمائے قول و عمل سے جسے آپ فرمائے قول و عمل سے وہ سنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے الہی جسے قوت بالوں پر دے الہی جسے قوت بالوں پر دے زرو سیم دے اور لالو گوہر دے اسے پھر زیارت سے محروم کر دے اسے پھر زیارت سے محروم کر دے یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے زباں پر ہے نعت نبی یہ مکرم یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہا ہو حنیفہ نے یا قول حنبل کہا ہو حنیفہ نے یا قول حنبل یا اس کو کہیں پیر بغداد والے سند جس کی میرے نبی سے ملے نا سند جس کی میرے نبی سے ملے نا وہ بدعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے زباں پر ہے نعت نبی مکرم یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بروز قیامت بجز نفسی نفسی بروز قیامت بجز نفسی نفسی کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی نہ بھولیں گے جس کو نبی مکرم نہ بھولیں گے جس کو نبی مکرم وہ امت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے زباں پر ہے نعت نبی مکرم یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے نگاہوں میں ہے باغ طیبہ کا جلوہ نگاہوں میں ہے باغ طیبہ کا جلوہ یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے زباں پہ نعت نبی مکرم یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے دوستو آپ جماعت کے ایک مستند اور باوقار شاعر اسلم کانپوری رحمت اللہ علیہ کی خوبصورت نعت سماعت کر رہے تھے جمیل اختر شفیق تیمی کی آواز میں. اگر اس طرح کا کلام اس طرح کی تعمیری تخلیق اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ہمیں آپ کے خوبصورت مشورے اور قیمتی تاثرات کا شدت سے انتظار رہے گا.
تو موبائل اٹھائیے اور ڈائل کیجیے 9979234929 اور کھل کر کیجیے اپنی خوبصورت رغبت کا اظہار. آپ کا لفظ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. انہی کلمات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ. میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، آج کا محاضرہ فضیلت الشیخ محمد بشیر حبیب مدنی کا ہے، جو مکتب جالیات طریف سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. ان کا موضوع ہے انسانی فطرت اور اختلافی تصادم. لیکن ان کا محاضرہ شروع ہونے سے پہلے میں آج کل جو ماحول واٹس ایپ فیس بک پر چل رہا ہے علماء کے درمیان، اور ایک دوسرے پر لعن و طعن اور اپنے علم اور اپنی تعلی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں علامہ اقبال رحمہ اللہ کے چند اشعار پروگرام کے شروع میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو لیجئے سماعت فرمائیں. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. کون ہے تارک آئین رسول مختار، کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثی خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. میرے محترم ساتھیوں، یہ چند اشعار علامہ اقبال کے تھے. ایک اور جگہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے. میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، اختلاف، انتشار، چاہے وہ فکری ہو، چاہے وہ منہجی ہو، یا چاہے زبانی ہو یا تحریری ہو، یہ سارے فساد کی جڑیں ہیں اور مسلم معاشرہ کو کھوکھلا کرنے کے لیے کافی ہیں. ہر آدمی اپنے کا تزکیہ پیش کر رہا ہے، دوسرے کو بدنام کر رہا ہے، ایک اپنے کو اپنی تعلی اور انانیت میں مبتلا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھا جا رہا ہے. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان ربک واسع المغفرہ هو عالم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. بے شک کہ تیرا رب بڑی مغفرت والا ہے، وسیع مغفرت والا ہے، اور وہ تم کو اسی وقت سے جانتا ہے جب کہ تم کو زمین سے بنایا اور جب کہ تم اپنی ماں کے پیٹ میں چھوٹے بچے تھے. فلا تزکوا انفسکم، تو اپنے آپ کا تزکیہ مت پیش کرو، اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا فرشتہ مت بناؤ کہ میں ہی فرشتہ ہوں، دوسرے سب بودے ہیں، دوسرے سارے سب بیکار ہیں. هو عالم بمن اتقى، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون تقوی والا ہے. تمہیں شیخی بگاڑنے سے اور ہماری تحریر میں لکھنے سے کہ میں ہی ہوں، میں ہی دوسرا نہیں،
اس سے کچھ فائدہ کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے میرے بھائیوں. ہر آدمی کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس کا حساب و کتاب اللہ کے یہاں چکانا ہے. تو میرے بھائیوں دوستو ایک بات اور بتا دوں کہ لاک ڈاؤن ہے. اس لاک ڈاؤن میں لوگ بہت زیادہ سوالات کر رہے ہیں کہ بھائی مدرسہ کب کھلے گا, بچے یا بچیاں برباد ہو رہی ہیں. تو سن لیں کہ جب تک حکومت نیپال مدارس اور اسکول نہیں کھولے گی اس وقت تک بچوں کو یا بچیوں کو رکھنا اچھا نہیں ہے. ہاں البتہ ہمارے یہاں جو مدرسہ ہے کل فاطمۃ الزہرا, اس میں آپ نئی بچیوں کا داخلہ ٹیلی فون کے ذریعے کروا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کرا کر کے آپ مطمئن ہو سکتے ہیں. لیجیے آج کا محاضرہ آپ سماعت فرمائیں. شیخ محمد بشیر مدنی حفظ اللہ کا ان کا عنوان ہے انسانی فطرت اور اخلاقی تصادم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب سے دنیا قائم ہے, جب دنیا انسانیت کی تعریف نہیں جانتی تھی, تب ہی اسلام نے فرمایا, اسلام نے بتایا لقد کرمنا بنی آدم, میں نے انسانیت کو بنون آدم کو عزت بخشی ہے. اور جب سے یہ انسان اٹھنا بیٹھنا نہیں جانتا تھا, کھانا پینا نہیں جانتا تھا, اس کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی, تب ہمارے اسلام نے بتایا اقرا بسم ربک الذی خلق. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم سامعین کرام, اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ہر معاملے میں اس پر بحث کی گئی ہے, اور اگر ہمارے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو اس جانب بھی اسلام نے اشارہ کیا ہے. اختلاف ایک فطری امور ہے. اختلاف ایک گھر میں ہو سکتا ہے, بھائی بھائی کے درمیان ہو سکتا ہے, ذات برادری میں ہو سکتی ہے, مذہب کے بنا پر اختلاف ہو سکتا ہے, اور جاہل اور عالم میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اگر اختلاف عالم علماء میں ہو جائے, چاہے وہ مذہب کے بنا پر ہو یا شخصیت کے بنا پر ہو, تو یہ بہت بڑی مشکل بات ہے. بلکہ بعض لوگ اس کو معرکہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں, خاص کر ان لوگوں کے درمیان اختلاف جو اس کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے. اور اگر جہاں پر سماج میں معاشرہ میں اختلاف ہو وہاں پر 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک اختلاف کرنے والے, 2 اختلاف میں کود جانے والے, چاہے اس طرف سے ہو چاہے اس طرف سے ہو, اس کو ہمارے زبان میں مدعی سست اور گواہ چست کہتے ہیں. تیسرا صلح کروانے والے, اور یہ بہت کم ہوتے ہیں. اور چوتھا ہے کہ چپ رہنے والے, جس کی تعداد بہت زیادہ ہے. میرے محترم,
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا تو اپنے پیچھے لاکھوں صحابہ کو چھوڑ کے گئے، اور ان لاکھوں میں سے صرف 200 کے قریب مفتی تھے. لیکن ابھی تو مفتیوں کی کمی نہیں ہے. گلی محلے روڈ بیروڈ پر مفتی پائے جاتے ہیں، اور ان صحابہ میں سے صرف 7 مشہور تھے. حافظ ابن حزم اپنے ایک کتاب میں جس کا نام اصحاب الفتیہ من الصحابہ، ان لوگوں کا نام ذکر کرتے ہیں. اگر اختلاف ہو جائے تو سماج میں، گھر میں اختلاف ہو یا شخصی، ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم لوگوں کے اوپر لازم اور ضروری کیا ہے؟ ہم لوگوں کے اوپر لازم اور ضروری یہ ہے کہ ہم اس اختلاف کو ختم کریں، اور کسی کے اندر عیب ہو تو اس کو ڈھانک دیں. یہ ہم تمام لوگوں کا فرض بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے کسی مسلمان کے عیب کو ڈھانک دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو، دنیا میں اور قیامت کے دن بھی اس کے عیب کو ڈھانک دے گا. اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو 2 آدمی کو، صاحب رائے کو بیٹھا لیں اور اپنے اپنے مسئلہ کو پیش کریں، اور وہ لوگ اس مسئلہ کا حل ضرور نکال دیں گے انشاءاللہ. اور اگر اس کی بھی نوبت نہ آئے کہ کوئی بیٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اختلاف کو اختلاف جیسا لیں، نہ کہ اختلاف کو اپنے شان کے خلاف سمجھنے لگیں. انا کہ فلاں میرے بات کو نہیں مانے گا اور مجھ سے زبان لڑائے گا، یا میری مخالفت کرے گا، اور حریف کو نیچا دکھانے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے ہیں. صحیح ہو یا غلط ہو، ہر طرح کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں، رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ ہیں، اور یہ حدیث بخاری میں ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کس سے آپ جنگ کریں گے؟ آپ نے کسی مومن کے خلاف کوئی بات کی اور وہ اس کے اندر وہ بات نہیں ہے، تو آپ کا مد مقابل آپ کا رب ہے. اس سے بھی زیادہ باتیں کیا ہو سکتی ہے؟ اور آپ ہیں کون؟ کمزور انسان جس کو خود پتہ نہیں کہ اس کو کب کیا ہوگا، کیا کل کیا ہوگا، موت کب آئے گی. کیا سونے کے وقت ہم لوگ یہ دعا نہیں کرتے، اللہم باسمک اموت واحیا؟ ہم سوتے ہیں تو گویا کہ مر جاتے ہیں. اور اگر کوئی سفر سے آتا ہے تو کیا ہم یہ نہیں کہتے الحمدللہ علی السلامہ؟ چاہے 4 کلومیٹر کا سفر ہو یا 400 کلومیٹر کا سفر ہو یا 4 دن کا سفر ہو، کہتے ہیں الحمدللہ علی السلامہ، کہ اللہ کا سلامتی ہو تم پر کہ تم صحیح سلامت آ گئے. یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم لوگ کتنے کمزور ہیں. شریعت اسلامیہ میں اللہ کے ساتھ لڑائی کا اعلان 2 جگہ صرف آیا ہے شریعت میں، ایک سود کے کاروبار کرنے والے کے لیے، اور دوسرا جو کسی مومن پر جھوٹا الزام لگائے. غور کیجئے کس طرح لڑ رہے ہیں آپ، کس سے لڑ رہے ہیں آپ کے مقابل کون ہے؟ آپ کا بھائی یا مذہبی لوگ یا علماء کرام؟ گڑے مردے نہ اکھاڑیں. جرح و تعدیل یہ اصول حدیث کا ایک قسم ہے. قدیم میں کہا جاتا ہے کہ
کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو جنت میں 100 سال پہلے داخل ہو گئے. جرح تعدیل میں لوگ ثقہ غیر ثقہ ضعیف کا اطلاق کرتے ہیں تاکہ اس کے حدیث پر عمل کریں یا نہ کریں. اس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں جو ہم سے پہلے گزر گئے اور وہ جنت میں جا چکے ہوں گے. اللہ اکبر. اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عالم یا سمجھدار یا کوئی بھی معصوم ہے. ہم میں سے کون معصوم ہے؟ سب خطاوار ہے. لیکن ہم لوگوں کا پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ جذباتی قوم ہیں. ہم میں سے کوئی چیز کرنے سے پہلے ہم میں سے کوئی چیز سوچتے نہیں ہیں, بس کر گزرتے ہیں. کسی عربی شاعر کا قول ہے الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین. مطلب آسان زبان میں, آسان لفظ میں جس سے سب آدمی اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ اگر تم شیر ہو تو ہم سوا شیر ہیں. میرے محترم سامعین کرام, دوسری حدیث جس کو امام ابو داؤد نے روایت کی ہے اور امام حاکم نے اپنے مستدرک میں اس کو جگہ دی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی مومن ما لیس فیہ حبسہ اللہ فی ردغۃ الخبال لا حول ولا قوة الا باللہ. جس نے کسی بھی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی اور یا کی یا اس کو افشا کیا کہ جو اس میں نہیں ہے, اللہ تعالی قیامت کے دن جہنمیوں کے پیپ, زخم سے نکلے ہوئے پیپ, اسارات, فضلات جہاں جمع کیے جائیں گے اس جگہ ان لوگوں کو بندی بنا دیا جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے میرے بھائیوں بہنوں, ہم میں سے کون ہے جو معصوم ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو خطا نہیں کرتا؟ سب خطاوار ہیں, سب سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن غلطی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو آپ افشا کریں, غلطی کرنے والے کی بے عزتی کریں, اس کے در پہ بن جائیں. ہم ایک ہیں بھائی, ہمارا قبلہ ایک ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارا نبی ایک ہے, ہمارا مذہب ایک ہے. مذہب کے بنا پر ہم لوگ اختلاف کر سکتے ہیں, شخصی بنا پر ہم لوگ اختلاف کر سکتے ہیں, لین دین کے لیے, زمین جائیداد کے لیے ہم لوگ جھگڑا کر سکتے ہیں. لیکن جھگڑا کے بھی اخلاق ہے کہ آپ وہ بات اپنے بھائی کے بارے میں نہ کہیں جو بات آپ اس میں نہ پائیں. اپنی جیت کے خاطر, اپنے انا کے خاطر ایسی بات نہ کریں جو آپ کے بھائی میں موجود نہ ہو. اپنی بات منوانے کے لیے, اپنے آپ کے بڑکپن کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی ایسی بات نہ کریں جو آپ اس میں نہ پائیں. اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں, چہ جائے کہ آپ بہت بڑے نمازی ہوں, چہ جائے کہ آپ بہت بڑے عمرہ کرنے والے ہوں, صدقہ کرنے والے ہوں, حج کرنے والے ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں دے گا. اور جہنم میں بھی سب چیز عذاب ہے, جہنم میں سب چیز خراب ہے, سب چیز درد سر ہے, سب چیز برداشت سے فاضل ہے. لیکن وہ بھی اس جگہ آپ کو رکھے گا جہاں پر تمام جہنمیوں کو جو آگ میں جلائے جائیں گے, اس کے بدن سے جو رطوبت نکلے گی, اس کے بدن سے جو پیپ نکلے گا, اس کے بدن سے جو خون نکلے گا, وہ جہاں جمع کیا جائے گا اور اس جگہ آپ کا ٹھکانہ ہوگا. اس لیے اگر کوئی بھی اختلاف کریں تو اختلاف غلط بات نہیں ہے, حق کے خاطر اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اختلاف کا بھی ایک اصول اور طریقہ ہے. ادب کے دائرے میں مہذب طریقے سے ایک انسان جو مہذب بنایا گیا ہے, اشرف بنایا گیا ہے, اور اس اشرف اور مہذب انسان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر جھگڑیں, اختلاف کریں تو صحیح بات کو لے کر کے کریں اور صحیح بات ہی کو لوگوں کے سامنے رکھیں. نہیں تو آپ کا سب سے پہلا حریف اللہ ہوگا, آپ سے لڑائی کرنے کے لیے اللہ ہے. کیا کبھی کوئی اپنے رب سے جیت سکتا ہے؟
کیا کبھی کوئی اپنے رب کے سامنے میں کھڑا ہونے کی جسارت کر سکتا ہے جس انسان کو پتہ نہیں ہے کہ پل بھر میں کیا ہو جائے گا، جس انسان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں پوری بات مکمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، اور وہ انسان ایک چھوٹی سی انا کے خاطر، چھوٹی سی بات کو جیتنے کے خاطر لڑ جاتے ہیں اور اناپ شناپ بولنے لکھنے کرنے دھرنے لگ جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ سب کرنا چھوڑیں اور کوشش کریں کہ اختلاف کو اختلاف ہی کے طرح ڈیل کریں، نہ کہ اختلاف کو آپ دشمن کے طرح ڈیل کریں۔ اور ابھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ پیسے دے کر کے ایک دوسرے کو مروانے کی کوشش کرتے ہیں، مار کھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اختلاف سے بچیں، کوشش کریں کہ اختلاف کو کسی طرح ختم کر دیں، اپنے درمیان سے دور کر دیں، اپنے بھائی کو بھائی بنا لیں۔ مذہبی اختلاف، آمین کہنے نہ کہنے، رفع دین کرنے نہ کرنے سے ہم لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے۔ میرے محترم، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ اس کے لیے جھگڑے، کہیں بھی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آمین کہنے سے نہ کہنے سے نماز نہیں ہوگی، رفع دین کرنے سے یا نہ کرنے سے نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم سے جیت ہی گئے تو کتنا بڑا مرتبہ آپ حاصل کر لیں گے؟ کچھ نہیں، آپ انسان ہی رہیں گے، اللہ کے مخلوق ہی رہیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اختلاف کو تہذیب کے دائرے میں محترم سامعین کرام، ہمارے سماج میں دو حالات ایسے ہیں جن میں اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کان کے سنے ہوئے پر، کان کے سنا ہوا زہر ہوتا ہے، اس پر ہم لوگ وشواس کر لیتے ہیں اور اس پر کودنے لگتے ہیں، جھگڑا کو طول دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے؟ جانتے ہیں ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حق جو آنکھ سے دیکھے اور باطل جو کان سے سنے، یعنی ہر سنی ہوئی بات صحیح نہیں ہے، اور جب آپ آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں تو آپ خود دیکھے ہیں یہ بات صحیح بھی ہو، اور کبھی کبھی آنکھ کا دیکھا ہوا بھی جھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن اکثر آنکھ کے دیکھے ہوئے پر لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ اور آپ نے کسی ساتھی کا کچھ دیکھ لیا، پرابلم، پریشانی، مشکلات، تو آپ کوشش کریں کہ اس کے عیب کو چھپا دیں۔ ان کے ساتھ جو صاحب معاملہ ہے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جیسا کہ آپ نے کچھ دیکھا نہیں ہے، اور اس معاملہ کو اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ خود کر لے گا۔ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دلیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں، زنا کے بارے میں جو ایک دلیل ہے کہ علی مثل شمس فشہد، اگر سورج جیسا ہے ایسا تم دیکھ لو تو گواہی دو۔ تو ہم کیوں نہیں گواہی دیں؟ ہم کیوں نہیں غلط کو غلط کہیں؟ میرے محترم ساتھیوں، غور کریں، حدیث میں فشہد کا ذکر ہے، یعنی گواہی اگر آپ کو دینی پڑے، اگر ایسی بات بڑھ جائے کہ گواہی دینے کی نوبت آئے، تب جا کر کے گواہی دیں، نہ کہ آپ کو طلب نہیں کیا گیا، بات ایسے نہیں ہوئی کہ گواہی دینے کی ضرورت پڑی اور آپ میدان میں کود پڑے اور فشہد کے بجائے ففضح کرنے لگے، گواہی دینے کے بجائے لوگوں کو بے عزت کرنے لگے۔ میرے محترم سامعین کرام، میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ 2 نمبر کے لوگ جو لڑائی میں کود پڑتے ہیں، نہ جانے ایک دوسرے کے معاملے میں کس مقصد سے ٹانگ اڑاتے ہیں، میل ملاپ کرانے کے بجائے کسی ایک کا ساتھ کیوں دیتے ہیں، اللہ اس کا معاملہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو علامت القیامہ، قیامت کی نشانیاں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی، حدیث طویل ہے، لمبی چوڑی حدیث ہے۔ جس محل شاہد جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، انہو یاتی ناس یشہدون ولا یستشہدون، گواہی مانگی نہیں جائے گی، ایسے لوگ آئیں گے۔ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی آخری زمانے میں
کہ جس سے گواہی مانگی نہیں جائے گی، خود بخود گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، میدان میں کود جائیں گے، گواہی دینے کے لیے آگے بڑھ جائیں گے، جبکہ ان سے مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ بغیر مطالبہ یا مطالبہ اچھا ہوتا کہ آپ گواہی دینے سے پہلے، میدان میں کودنے سے پہلے آپ کے اوپر یہ فرض بنتا تھا کہ آپ اس کو صلح کروا دیں، اور بہتر طریقہ یہی ہے، وَالصُّلْحُ خیر، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ صلح کر دیں۔ عرب میں مثال دیا جاتا ہے، مثل ہے، محاورہ ہے، من تکلم تکلم فیہ، جو کسی کے بارے میں بات کرتا ہے لوگ زمانہ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، جو کسی کے عیب کو تلاشتا ہے، عیب من عیب عیب، جو کسی کے عیب کو تلاشتا ہے ان کے بھی عیب کو تلاشا جائے گا۔ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اللہ کے لاٹھی میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، آپ اپنی زندگی میں اپنے کرنی کا بھگتیں گے، کیونکہ آج کل کے وقت میں اللہ کے لاٹھی میں دیر نہیں ہے، اپنی زندگی میں آپ دیکھ لیں گے۔ اب آئی بات کہ بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ اس نے ایسا کہا تو ایسا ہوگا، ہوا، سمجھ میں آیا، اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا، اس نے ایسا کہا تو اس کا یہ مقصد ہوا، وہ مقصد ہوا، بہت طرح کی باتیں اپنے طرف سے دلیل پکڑتے ہیں۔ اس کے بارے میں میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے قول کو نقل کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ لازم القول نوعان، اگر کوئی آدمی جیسے بات کرتا ہے، جیسے میں تقریر کر رہا ہوں، میرے بات کا جو مقصد، نچوڑ، اس بات سے یہ مطلب نکلتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دو قسم ہے یا تین قسم ہے۔ پہلی قسم ہے کہ لازم القول حق، ان کے کہنے کا مطلب جو تھا جو حق ہے، حق بات پر ہے، صحیح بات ہے، اور اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس بات کو نقل بھی کیا جا سکتا ہے، عمل بھی کیا جا سکتا ہے، اور کہنے والے کے طرف منسوب بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ لازم القول، بات کا مطلب، اس کے کہنے کا مطلب، اس کے کہنے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے تو وہ نتیجہ نکلتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لازم القول باطل۔ اگر لازم القول سے باطل نکلتا ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، تو صاحب القول کے طرف اس کو منسوب بھی نہ کریں اور اس کو عوام کے سامنے پیش بھی نہ کریں، جب تک کہ کہنے والا اس پر مصر نہ ہو جائے یا عمل کر کے نہ دکھا دے۔ اور ایک لازم القول ہے تناقض۔ تناقض یعنی اس کے بات میں یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، تناقض ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو ایسے وقت میں چاہیے کہ آدمی کو چپ ہو جائے، ٹھہر جائے، بات کو آگے نہ بڑھائے۔ اور ہم میں سے کون نہیں ہے جس کے قول میں تناقض نہیں ہے؟ دنیا میں دکھائیں کون ہے جس کے قول میں تناقض نہیں ہے؟ سوائے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ ساتھیوں، اب میں موضوع کو دوسرے طرف لے چلتا ہوں۔ ہم لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے، کیوں نہ ہم لوگ اس کو اچھے پیرائے میں لیں، اختلاف کریں، فکری اختلاف، بات کے اختلاف، شخصی اختلاف نہیں، سامنے میں آئے تو ایک دوسرے سے ملیں، بات کریں، ایک دوسرے کے یہاں جائیں، کھانا کھائیں، اپنے یہاں ان کو دعوت دے کر کے کھانا کھلائیں۔ کس کے درمیان اختلاف نہیں ہے؟ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف نہیں تھا۔ حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے درمیان 100 مسئلے پر اختلاف تھا، لیکن کبھی کیا ابن مسعود یا حضرت عمر کا قول دیکھیں ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے تنقیص میں، ایک دوسرے کے مخالفت میں کوئی قول
جو اس کے شخصیت کو مجروح کرے؟ بالکل نہیں میرے محترم سامعین کرام، بلکہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجے تو لوگ کوفہ والوں سے کہا، اے کوفہ والوں، میں تمہارے ساتھ ایک ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں جو علم کا پٹارا ہے، علم کا انسائکلوپیڈیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے وصال پر، انتقال پر فرماتے ہیں کہ آج اسلام کا قلعہ ڈھیر ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ یہ ہیں ہمارے اسلاف۔ کیوں نہیں اسلاف کے سبق سے ہم لوگ سبق لیتے؟ کیوں نہیں اس اسلاف کے بات پر ہم لوگ عمل کرتے؟ کیوں نہیں اس اسلاف کے طرح سے ہم لوگ بھی چلنے والے بنتے؟ لیکن آج کل جو میں نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ چوتھے قسم کے لوگ کون ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو چپ رہتے ہیں اور وہ زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ کنہیا کمار انڈیا کا ایک نوجوان نیتا ہے، الیکشن پہ ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک بہت بڑے جنگل میں آگ لگی اور جنگل کے سارے جانور بھاگنے لگے۔ ایک چھوٹا سا چڑیا اپنے چونچ میں پانی لے کر کے جنگل کی آگ بجھانے کے لیے جاتا تھا، پانی لے کے جاتا تھا اور آگ بجھاتا تھا۔ بڑے بڑے جانوروں نے پوچھا کہ چڑیا تمہارے اندر کیا اوقات ہے کہ اپنے جنگل کی اس بھیانک آگ کو تم اپنے چونچ سے بجھا سکتے ہو؟ چڑیا نے کہا کہ لوگوں، آنے والی نسل جب تاریخ لکھے گی تو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ میں آگ بجھانے والوں میں تھا اور تم لوگ تماشا دیکھنے والوں میں سے تھے۔ اس لیے میرے چوتھے نمبر کے بھائیوں، چپ مت رہیں، بولیں۔ آج کل بولنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں اس پر آپ دباؤ بنائیں کہ جھگڑے نہیں، اختلاف نہیں کریں۔ مسلکی اختلاف ہو یا مذہبی اختلاف ہو یا شخصی اختلاف ہو، اگر آپ بولیں گے، دوسرا آدمی بولے گا، تیسرا آدمی بولے گا، تو جھگڑا کرنے والا بھی یہ سمجھے گا کہ ہم جھگڑے نہیں، ڈر جائے گا۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے، ہم لوگ چپ رہتے ہیں اور جب مجلس برخاست ہوتی ہے اور اکیلے میں جب جاتے ہیں تو بولنا شروع کرتے ہیں کہ اس کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، اس کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ جبکہ جس وقت آپ کو بولنے کی ضرورت تھی آپ بولے نہیں، جس وقت آپ کے بولنے کا فائدہ ہوتا اس وقت بولے نہیں، نہ بولے، اس وقت نہ بولیں۔ کیا اس شخص سے مل کر کے بھی آپ معاملہ کو حل نہیں کر سکتے؟ ان کو سمجھا نہیں سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھا سکتے ہیں؟ آج دیکھیے نہ بولنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مسائل اکھڑ جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات جو شروع میں دبا دیا جا سکتا تھا نہیں دبایا گیا، لوگ چپ رہے یا اس کا ساتھ دے دیے اور جھگڑا کا یہ نتیجہ نکلا کہ لوگ اب اس جھگڑا کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو جھگڑا بجھ نہیں پاتا ہے، جھگڑا ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اختلاف کریں حق کو پانے کے لیے، اختلاف کریں صحیح نتیجے پر پہنچنے کے لیے، اختلاف کریں تہذیب کے دائرے میں، نہ کہ اپنے انانیت کو بچانے کے لیے، اپنی شخصیت کو بچانے کے لیے۔ ہم چونی دیگرے نیست، میں نے جو کہہ دیا وہی حق ہے اور میں نے جو کہہ دیا وہی حق ہے اور دوسرا کوئی بھی کہے وہ حق نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے، بلکہ حق جہاں کہیں سے بھی آئے اس کو قبول کرنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ آپ اگر بدلہ لے بھی سکتے ہیں اور اس وقت آپ بدلہ نہیں لے سکتے ہیں، نہیں لیتے ہیں، یہی تو تمسامو ہے، یہی تو عفو ہے، یہی تو صفح ہے جس کا درس اسلام نے دیا ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو درگزر کرو، عفو کر دو، معاف کر دو، نہ کہ بدلہ لینے کی کوشش کرو، اپنے انانیت کی آگ بجھاؤ، اپنے عزت نفس کا معاملہ سمجھ لو۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ایک مسلمان کی عزت کعبہ سے بھی زیادہ افضل ہے، اس کی بے عزتی کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں برداشت کرے گا کہ آپ کسی مسلمان کی بے عزت کریں۔ میرے محترم ساتھیوں، پرانے زمانے میں جب اسرائیل اور عرب کا جھگڑا ہوا
تو کسی نے ایک عرب سے پوچھا کہ آپ لوگ 22 ملک والے تھے عرب کے لوگ، اور اسرائیل ایک ملک والا تھا، پھر بھی آپ لوگ شکست کیسے کھا گئے؟ تو جانتے ہیں اس عرب کے شیخ نے کیا کہا؟ عرب کے شیخ نے کہا ہماری شکست کی وجہ یہ ہے کہ ہم 22 تھے اور اسرائیل 1 تھا۔ آج ہم لوگ دیکھنے میں تعداد بہت ہیں، لیکن جو جہاں ہیں سب اپنا اپنا کٹیا لے کر کے کھڑے ہیں، سب اپنی اپنی جھولی لے کر کے کھڑے ہیں، سب اپنا اپنا ایک سوچ اور فکر لے کر کے کھڑے ہیں۔ بھائی ہم جس انداز سے اپنے بات کو بیان کریں، ہم جس انداز سے بیان کیے ہیں بات کو، ہو سکتا ہے دوسرا آدمی تیسرے انداز سے بیان کرے، چوتھا آدمی اس سے بھی بہتر انداز سے بیان کرے۔ علم والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کا تو ہدف ایک ہے، اللہ اس کے رسول کے دین کی اشاعت، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اختلاف کو ختم کریں، آپس میں مل جائیں اور دنیا کو بتا دیں کہ اسلام نام ہے اتفاق و اتحاد کا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وجمیع الاحیاء والاموات۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عاتيت وقنا شر ما قضيت إنه لا يذل من واليت إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شیخ مستقیم مدنی کا، جنہوں نے ہم ناچیز کو جس کو صحیح طریقے سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بات کرنے کا موقع دیا اپنے FM پہ۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے اور ان کے عمل کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر اللہ